الحمد لله نعمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين صدق الله العظيم. معزز سامعین، آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سنا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہودیوں کا ذکر فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے. اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر انہوں نے بے قدری کی. آگے اللہ رب العزت نے آج کے آیات کے اندر ان فرقوں کا، ان گروہوں کا تذکرہ فرمایا جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. مشرکین عرب یعنی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، لہذا ہم بھی مومن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا، حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس سلسلے کے اندر مختلف باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، یہودیوں کو یہودی کہنے کی وجہ ایک یہ کہ ہادہ یہودو کے معنی ہے رجوع کرنا. تو وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ تو قتل ہو گئے، اور جو باقی بچے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو چونکہ ان کے بڑوں نے ہدنا کا لفظ استعمال کیا، اسی مناسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. دوسری وجہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے. یعنی جس طرح ہمارے حفاظ طلباء آج کل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہیں. تو یہ لوگ بھی جب تورات پڑھتے تھے تو ہلتے تھے. تہودہ کا معنی آتا ہے حرکت کرنا، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تورات پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں. والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں. نصارہ نصران کی جمع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا ناصرہ. اسی کی طرف نسبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ ناصری. جس طرح حضور علیہ السلام کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. مکی تو اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی وہ جائے پیدائش ہے، اور مدنی اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے
مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور 10 سال وہاں گزارے اور وہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ بستی کے اندر پیدا ہوئے، محلے کے اندر پیدا ہوئے، تو اسی کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو ناصری کہا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور نصارہ کی دوسری وجہ تسمیہ، دوسری وجہ ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے راستہ پر چلنے میں اور جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی رضا کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے تمہاری مدد کرنے والے ہم ہیں۔ نصرت کے معنی مدد کرنا ہے، چونکہ انہوں نے انصار کا لفظ استعمال کیا، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ والصابئین، اور جو لوگ صابی ہیں، صابی صبا کا لغوی معنی، لفظی معنی ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضور علیہ السلام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صابی کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہمارے دین پر تھے، بعد میں ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، یہ ان کا وہم تھا، ورنہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی موحد تھے اور بعد میں بھی موحد رہے۔ چونکہ نبوت 40 سال کے اندر عطا ہوئی، اس وقت سے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید کو بیان شروع کیا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پہلے ہمارے دین پر تھے، اب انہوں نے دوسرا دین اختیار کر لیا، آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابی کون لوگ تھے؟ تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہاں لکھی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ صحابی ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والا تھا، زبور پر ان کا ایمان تھا، نماز روزہ قیامت کے وہ قائل تھے، لیکن ان کے اندر ایک بیماری تھی شرک والی کہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے، بعد میں شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ عرب کے اندر شرک کی ابتدا سب سے پہلا بدبخت انسان جس نے عرب کے اندر شرک پھیلایا وہ عمر بن لحی بن قمقمہ تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سب کے سب موحد تھے۔ یہ اخلاق کے اندر اتنا گرا ہوا تھا، اس نے ایک لکڑی کے آگے کنڈی لگائی ہوئی تھی، یہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا۔ مکہ کے اندر لوگ طواف کرتے، لوگ اپنے شوق کے اندر، عشق کے اندر، شوق کے اندر طواف کرتے تھے، اپنے سامان وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ بدبخت انسان کیا کرتا، جس کسی کے پاس اچھا کپڑا، اچھی چادر وغیرہ دیکھتا، یہ اس کو کنڈی سے کھینچ لیتا، اور اس نے اپنے پاس ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، یہ اس کے اندر ڈال لیتا۔ کوئی دیکھ لیتا تو کہتا یہ غلطی سے اٹک گئی ہے، کوئی نہ دیکھتا تو یہ اس کو چرا لیتا۔
اتنا یہ اخلاق کے اندر گرا ہوا تھا، اس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی عرب کے اندر، اور اس کو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، جس سے شرک کا دروازہ کھلا، لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو صحابیوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر بھی ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے بھی قائل تھے، مگر ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان فرقوں کو اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، اللہ رب العزت پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں کو مانے، جنت جہنم کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت پر تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں پیغمبروں کو نہیں مانتا، جنت جہنم کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات، جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کا ماننا تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا اس کو بھی مانے اور آخرت کو بھی مانے۔ صرف بات ہی کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال بھی کرے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اللہ رب العزت پر کو مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال بھی کرنے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اللہ رب العزت ان کو انعامات سے نوازیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کسی چیز کا خطرہ وغیرہ لاحق ہو، یہ خوف ان کو نہیں ہوگا کہ ہمیں جنت سے نکالا جائے گا، یا جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے چھین لے گا، یہ خوف ان سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو مل گئی ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو غم ہوگا۔ حزن کہتے ہیں کہ گزشتہ کسی چیز پر غم کا اظہار کرنا، کہ دنیا کے اندر جو زندگی وہ گزار کر گئے ہیں کہ ان کو اس پر کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم اگر یہ کام کر لیتے تو اچھا ہوتا، یہ نیکی کر لیتے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنی تیاری کر کے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو انعامات سے نوازا ہے، لہذا ان کو گزشتہ زندگی پر، گزشتہ اعمال پر کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔